بگلا اور کیکڑا۔ آؤ بچوں، آپ کو سناؤں ایک لالچی بگلے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بگلا ایک تالاب کے پاس رہتا تھا۔ وہ وہیں سے مچھلیاں کھاتا تھا۔ اس کو مچھلیاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر روز مچھلیاں کھاتا تھا۔ اوف، یہ مچھلیاں کتنی مزیدار ہیں۔ سب ہی مچھلیاں اس سے بہت نفرت کرتی تھیں، اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن وہ مچھلی پکڑ رہا تھا، لیکن مچھلی اس سے پکڑی نہ گئی۔ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ بگلے نے کہا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بگلے نے سوچا، میں تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر لیتا ہوں، پھر میں تھوڑی دیر بعد مچھلیاں کھاؤں گا۔ بگلا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھا، لیکن وہ خود کو بہت ہی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ کے بل گر گیا اور مچھلی اس کے آگے سے نکل گئی۔ وہ مچھلی کو پکڑ ہی نہ سکا۔ وہ کوشش کرتا رہا، لیکن مچھلی کو پکڑ نہ سکا۔ وہ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اف، اب تو میری ہڈیاں بھی دکھنے لگ گئی ہیں۔ میرا جوڑ دکھ رہا ہے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اف، یہ بڑھاپا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس سے اڑا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ بہت جلدی تھک جاتا تھا۔ اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مچھلیاں اور باقی کیڑے مکوڑے اس کے آس پاس پھرتے رہتے، لیکن وہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، لیکن وہ شکار نہ کر سکا۔ مچھلی اس کے پاس جانے لگی۔ اس کی ماں نے اس کو روکا، وہاں پہ نہیں جاؤ، وہاں پہ بگلا تمہیں پکڑ لے گا۔ ماما، آپ فکر مت کریں، میں سارا دن اس کے پاس پھرتی رہتی ہوں اور اس کا مذاق بھی اڑاتی ہوں، لیکن وہ مجھے پکڑ ہی نہیں پاتا۔ جیسے ہی وہ مجھے پکڑتا ہے، میں چھلانگ لگا لیتی ہوں، ایسے ایسے۔ مچھلی اس کے پاس گئی، لیکن وہ مچھلی کو پکڑ نہ سکا اور منہ کے بل گر گیا۔ وہ ہنستے ہوئے واپس، ہاں دیکھا ماما، کیسے بگلے کے پاس سے ہو کے میں آ گئی اور بگلا مجھے پکڑ ہی نہیں سکا۔ کچھ دنوں تک وہ شکار بالکل نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کرنے لگا۔ سارے جانور بھی بہت پریشان تھے کہ اب بگلا شکار نہیں کرتا، اس طرح تو وہ بھوکا رہے گا اور پھر مر جائے گا۔ بگلا سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ میں کس طرح مچھلیوں کو بغیر محنت کے اور بغیر اپنا زور لگائے پکڑ سکتا ہوں اور اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ بگلا وہاں پہ جا کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ سب مچھلیاں اور باقی کیڑے مکوڑے اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا کمزور کیوں لگ رہا ہے اور بہت ہی افسردہ ہے، کہیں یہ مرنے تو نہیں لگا۔ ایک بڑے کیکڑے نے اس سے پوچھا، بگلے بھائی، کیا ہو گیا؟ آپ اتنے افسردہ کیوں بیٹھے ہیں اور کافی دن ہو گئے ہیں آپ نے شکار بھی نہیں کیا۔ میں اس لیے افسردہ ہوں کہ مچھلیاں مر جائیں گی، وہ زندہ نہیں رہیں گی، اور میں مچھلیوں کا شکار کیسے کروں گا؟ میں اپنی بھوک پھر کیسے مٹاؤں گا؟ کیکڑے نے کہا، بھائی وہ کیسے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ یہاں اس تالاب کے اوپر مٹی ڈال دیں گے اور یہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس طرح تو سارے کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں اور باقی جانور مر جائیں گے، وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ہاں، میں بھی اسی لیے افسردہ ہوں۔
کیکڑے نے کہا میں جا کے باقی سب کو یہ خبر دیتا ہوں۔ کیکڑا جلدی سے آیا مچھلیوں کے پاس اور اس نے مچھلیوں کو ساری بات جو بگلے نے بتائی تھی ان کو بتا دی۔ ہاں اب ہم کیا کریں گے؟ اس طرح تو ہم مر جائیں گے۔ تم سب تو پانی کے بغیر رہ سکتے ہو لیکن ہم تو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، سب مچھلیاں مر جائیں گی۔ کیکڑا اور باقی مینڈک وغیرہ سب پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ بگلے کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ باقی سب کے پاس گیا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ زندہ رہو تو پھر میں بتاتا ہوں۔ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں بتائیں، ہمیں جلدی سے بتائیں، ہم کیا کریں؟ یہاں سے ایک اور تالاب قریب ہے، باقی سارے پانی کے جانور وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اگر تم لوگوں کو صحیح لگے تو وہاں پہ چلے جاؤ ورنہ تم لوگ نہیں بچو گے۔ سب نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے، ہم جائیں گے، ہاں ہمیں منظور ہے۔ سب اس کے پلان پہ راضی ہو گئے۔ بگلے نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے۔ سب نے پوچھا ہاں بولو کیا شرط ہے؟ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اس سب کو نہیں لے کے جا سکتا، میں تھوڑی مچھلیاں ہر روز لے کے جایا کروں گا کیونکہ میں زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے، ہاں مجھے بھی۔ سب نے حامی بھر لی اور اس طرح بگلے نے کہا چلو پھر کچھ مچھلیاں میری چونچ میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں تم لوگوں کو دوسرے تالاب میں چھوڑاؤں۔ کچھ مچھلیاں اس کی چونچ میں بیٹھ گئی اور بگلا لے کے ان کو اڑ گیا۔ جیسے ہی تالاب سے تھوڑا سا دور ہوا اور اس نے جلدی سے مچھلیوں کو کھا لیا اور اس نے اپنی بھوک مٹائی۔ پھر جب بھی اس کو بھوک لگتی وہ کچھ مچھلیوں کو لے کے آتا اور اپنی بھوک مٹاتا۔ اس طرح وہ دوبارہ سے طاقتور ہو گیا تھا اور دوبارہ سے اس میں جان آ گئی تھی۔ ایک دن بگلا واپس آیا۔ کیکڑے نے کہا بگلے بھائی اب آپ مجھے لے کے جائیں دوسرے تالاب میں، مجھے بھی ان کے پاس چھوڑ کے آئیں۔ ہاں اب نیا ذائقہ چکھوں گا میں۔ اس نے کہا ہاں میں تمہیں کل لے جاؤں گا۔ کیکڑا اس کی گردن پہ بیٹھ گیا اور بگلا اس کو لے کے اڑ گیا۔ کافی دیر کے بعد کیکڑا پریشان ہو کے پوچھتا ہے بگلے بھائی اور کتنا راستہ ہے اور کتنا دور ہمیں جانا ہے؟ بگلے نے اس کی طرف مڑ کے کہا او بے وقوف، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا بگلا ہو کے، میں تمہیں اٹھا کے لے کے جاؤں گا دوسرے تالاب میں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں تمہیں کھانے کے لیے اٹھا کے آیا ہوں۔ کیکڑے کو اس کی لالچ کا پتہ چل گیا تھا۔ کیکڑے نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو اب میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ کیکڑے نے اپنے پنجے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ کیکڑے نے اس کی گردن دبوچ لی اور وہ مر گیا۔ کیکڑا جلدی باقی سب مچھلیوں کے پاس گیا اور ان کو سارا قصہ سنا دیا۔ مچھلیوں نے کیکڑے کا شکریہ ادا کیا۔ کیکڑے بھائی آپ تو بہت ہی ہوشیار نکلے۔ ہاں کیکڑے بھائی آپ تو بہت ہی بہادر ہیں۔ میری بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ بگلے نے اپنی بیوقوفی اور لالچ کی وجہ سے جان گنوائی ہے۔ تو دیکھا بچوں، لالچ کتنی بری چیز ہے، اس لیے ہمیں لالچ نہیں